ناظرین آداب، مورخہ 28 ستمبر 2024 مطابق 24 ربیع الاول 1446 ہجری کے اودھ نامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر ترکیہ اور پاکستان سمیت کئی ممالک کے وفود نے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجاً تقریر سے واک آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ فلسطین کے حامی دیگر کئی ممالک کے وفود نے بھی نیتن یاہو کی تقریر سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور باہر چلے گئے۔ تقریر کے دوران کچھ لوگوں نے شور کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی، لیکن ایوان میں موجود سیکورٹی افسران نے انہیں چپ کرا دیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری تنازع کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران ایک انتہائی متنازع نقشہ بھی پیش کیا۔ نقشے میں ایران، عراق، شام اور یمن کو کالے رنگ میں رنگا دکھایا گیا تھا۔ وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے جمعرات کو گجرات حکومت اور دیگر اداروں کے نمائندوں سے مجودہ قانون سازی پر ملک کی مشاورت کے ایک حصے کے طور پر ملاقات کی۔ جے پی سی ممبران نے احمد آباد کے تاج اسکائی لائن میں نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں گجرات اسٹیٹ وقف بورڈ اور گجرات حکومت نے جے پی سی کے سامنے ایک پریزنٹیشن دیا۔ اس کے علاوہ جے پی سی نے وقف بورڈ اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ جے پی سی نے بار کونسل آف گجرات، اقلیتی رابطہ کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ کانگریس ایم ایل اے اور ریاستی وقف بورڈ کے رکن عمران کھیڑاوالا کی قیادت میں ایک وفد سے بھی ملاقات کی۔ جے پی سی میٹنگ میں اسد الدین اویسی اور گجرات کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہرش سنگھوی کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اویسی نے الزام لگایا کہ یہ دفعات مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو چھیننے کی کوشش ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جے پی سی کو پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے میں اپنی رپورٹ پارلیمنٹ میں جمع کرا دینی ہے۔ سپریم کورٹ نے بچوں کی اسمگلنگ کے ایک معاملے میں آج مرکزی حکومت سے کچھ انتہائی اہم سوالات پوچھے اور تفصیلی رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت عظمیٰ نے ملک بھر میں منظم طریقے سے بچوں کی ہو رہی اسمگلنگ معاملے پر وسیع سماعت کا فیصلہ کیا ہے اور اسی لیے مرکزی وزارت داخلہ سے اس معاملے میں ڈیٹا جمع کر کے ایک مکمل رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ آج ہوئی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے ان احکامات کو بھی رد کرنے کا حکم جاری کیا جس میں اتر پردیش، جھارکھنڈ اور راجستھان ریاستوں میں پھیلی بچوں کی اسمگلنگ میں شامل 6 ملزمین کو ضمانت دے دی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایسے معاملوں میں شامل پیمانوں پر غور کیے بغیر ملزمین کو ضمانت دی تھی۔ اتر پردیش کے محکمہ محصولات یعنی ریونیو نے اپنے ملازمین کے لیے ایک نیا ڈریس کوڈ جاری کیا ہے، جس کے تحت ملازمین کو سفید رنگ کی قمیض اور فارمل بلیزر پہننا لازم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلیزر اور قمیض پر محکمے کی علامت بھی لگانا ضروری ہوگی۔ یہ ڈریس کوڈ محکمے کے تیسرے درجے کے فیلڈ افسران جیسے کہ لیکپال، امین، ریونیو انسپکٹر اور نائب تحصیلداروں پر نافذ العمل ہوگا۔ محکمے کا ماننا ہے کہ اس ڈریس کوڈ کے نفاذ سے فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین کی شناخت آسان ہو جائے گی اور عوامی سطح پر ان کے ساتھ بہتر رویے کی امید ہے۔ مولانا کریم صدیقی اور دیگر کو لکھنؤ کی خصوصی سیشن عدالت کے عمر قید اور 10 سال کی سزا کے خلاف فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ خصوصی سیشن عدالت سے سزا پانے والے ملزمین میں سے عرفان شیخ وہ پہلا ملزم ہے جس نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ گزشتہ دنوں لکھنؤ کی خصوصی سیشن عدالت نے مبینہ جبرن تبدیلی مذہب کے الزام میں مشہور عالم دین مولانا کریم صدیقی سمیت 16 ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ نچلی عدالت نے ان 16 میں سے 12 ملزمین کو عمر قید اور 4 ملزمین کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ہم بچپن میں گاتے رہے ہیں کہ سندھ کے بغیر ہندوستان کہاں ہے، راوی کے بغیر پنجاب نہیں ہے، دہشت گردی اور دریائے سندھ کے پانی کا بہاؤ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب تک پاکستان کے ہاتھ میں کٹورا آیا ہے اور اب وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ باتیں جموں و کشمیر اسمبلی انتخابی مہم کے دوسرے دن بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں کی تشہیر کرتے ہوئے کہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان تشہیری جلسوں میں سی ایم یوگی کو دیکھنے اور سننے کے لیے کافی بھیڑ جمع ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے خبردار کیا کہ پاکستان کے اکسانے پر دہشت گردی پھیلانے والوں کو نہ تو ڈھانپنے کے لیے کفن ملے گا اور نہ دفنانے کے لیے 2 گز زمین ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جلد ہی 3 حصوں میں بٹ جائے گا اور پاکستان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابنائے ندوہ بالخصوص فارغین 1996 کی جانب سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی یوم تاسیس پر ایک پروگرام کا انعقاد وراٹ کھنڈ گومتی نگر میں کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف صوبوں اور شہروں سے فارغین ندوہ 1996 بیچ نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے شرکت کی، جبکہ صدارت مولانا شیر افغان ندوی نے کی۔ نظامت کے فرائض مسیح الدین خان نے انجام دیے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اس موقع پر کہا کہ یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ آج کے دن ندوۃ العلماء
محکمہ کا قیام عمل میں آیا تھا اور اسی سلسلے میں آج ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ندوے کے مشن کو آگے بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یقیناً ندوہ نے نسلوں کی پرورش کی ہے۔ آج ضلع کے ڈی ایم اور ایس پی نے ضلع کوشامبی کے کراری پولیس اسٹیشن کے تحت گاؤں رکھواڑہ میں شیعہ قبرستان میں جاری غیر قانونی تعمیرات کو روک دیا اور جانچ مکمل کرنے کے بعد کارروائی کرنے کا وعدہ کیا۔ وقف خاندان سے تعلق رکھنے والے قومی سطح کے کرکٹر اسد قاسم نے شیعہ وقف بورڈ سے شکایت کی تھی کہ وقف عباد النساء صغیر فاطمہ کی اراضی قبرستان کی اراضی نجم کاظم اور ابرار کاظم نے غیر قانونی طور پر فروخت کر دی ہے، جس پر کچی اور مستقل قبریں بھی موجود ہیں، جس پر شیعہ وقف بورڈ نے ڈی ایم اور ایس پی کو خط لکھ کر غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے کہا اور ضلع مجسٹریٹ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تعمیرات کے کام کو روک دیا۔ ریاستی حکومت نے 15 سے 20 نومبر 2024 تک بڑے پیمانے پر قبائلی شرکت میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ سماجی بہبود نے اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی 15 نومبر کو منعقد ہونے والی قبائلی شراکت تقریب کے لیے تمام تیاریوں کو یقینی بنائے گی۔ محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی میں ڈائریکٹر محکمہ قبائلی تربیات کو چیئرمین نامزد کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ برسا منڈا کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ 6 روزہ پروگرام اتر پردیش سنگیت ناٹک اکیڈمی لکھنؤ میں منعقد کیا جائے گا۔ ریاستی کانگریس کے صدر اجے رائے نے جمعے کو خواجہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں کے 170ویں سالانہ عرس کے موقع پر دادا میاں کے مقبرے پر چادر چڑھائی اور ریاست کے لوگوں کے لیے امن و امان اور خوشحالی کی دعائیں مانگی۔ مال ایونیو میں واقع دادا میاں کی درگاہ پر پہنچنے والے اجے رائے نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت صرف صوفی بزرگوں اور باباؤں کی روایت پر عمل پیرا ہو کر ہی کی جا سکتی ہے، جو انسانی فلاح کے ساتھ ساتھ مذہب کے روحانی پہلو کے بھی علمبردار تھے۔ عہدنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایران کے حمایت یافتہ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ نے ٹیلی گرام پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس نے حیفا کے سرحد سے متصل اسرائیلی قصبہ کریات عطا پر فادی 1 میزائل داغ دیا ہے۔ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی فوج کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خلیج حیفا پر لگ بھگ 10 پروجیکٹائل کا پتہ چلا ہے، جن میں سے کچھ کو روک لیا گیا ہے۔ دوسری جانب عراق میں اسلامی مزاحمت نے اسرائیل پر تیسرے حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں ایک ہدف پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی بیروت سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب میں واقع شہر نباتیہ پر تازہ حملے کیے ہیں۔ نباتیہ شیعہ اکثریتی آبادی والا مسلم شہر ہے۔ وہیں حزب اللہ نے محمد حسین سرور کی موت کا اعلان بھی کیا ہے۔ محمد حسین سرور 2020 سے حزب اللہ کی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ لبنان میں زمینی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج یہ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 92 افراد ہلاک اور 153 زخمی ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 64,000 افراد صرف 500 عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے موقف میں نرمی دکھائی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کے انکار پر امریکہ میں ناراضی کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیل نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مباحثوں میں بھی شریک تھا۔ نتنیاہو نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی ٹیموں نے گزشتہ روز جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر تبادلہ خیال کے لیے اجلاس کیے ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں بھی بات چیت جاری رکھیں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعرات کو عالمی رہنماؤں کے سامنے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کی جا رہی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے دیگر ممالک سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر نسل کشی کو روکنے کے اقدامات کریں، جبکہ غزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں جبری طور پر بے گھر فلسطینیوں کے مقیم ایک اسکول کو نشانہ بنایا، جس میں 15 افراد جاں بحق اور 22 افراد زخمی ہو گئے۔ وہیں انتونیو گوتریس نے مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اناروا کے اجلاس میں غزہ میں فلسطینیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا۔ گوتریس نے کہا کہ انہوں نے 7 اکتوبر کی ہولناکی سے چند روز قبل رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کو خطے میں فلسطینیوں کی صورتحال کی وضاحت کی تھی۔ اب اس دن کو گزرے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور غزہ میں فلسطینیوں کی صورتحال تصور سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی بنیاد ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے نہیں بلکہ جہنم سے بچانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ہم نے غزہ کے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے، وہ ایک ایسی جہنم میں رہتے ہیں جو روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی
جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی شرکت کے حوالے سے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ فلسطین میں نسل کشی کرنے والے مجرم کو اقوام متحدہ کی چھت تلے آنے کی اجازت دینا باعث شرم ہے۔ صدر اردوان نے دورہ امریکہ کے دوران ٹرکش ہاؤس میں ایجنڈے کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا۔ اردوان نے کہا کہ انہوں نے امریکہ میں اپنی تمام ملاقاتوں میں قریب آنے والے موسم سرما سے قبل فلسطین کو امداد کی ترسیل میں قطعی طور پر اضافہ کرنے، اس کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے اور اسرائیل پر دباؤ میں اضافہ کیے جانے کے تقاضے کو پیش کیا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر